رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایک سوال کیتا کہ اے میرے صحابہ مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ صحابہ کہندے نے جہدے کول درہم نہیں، دینار نہیں، پیسہ نہیں، وہ غریب ہے، مفلس ہے۔ نبی پاک نے فرمایا نہیں، سنو ذرا تسی بھی کہ کون ہے غریب۔ بعد بندے سمجھتے نے پیسے نال بندہ امیر ہوندا ہے، پیسے نال بندہ امیر نہیں ہوندا۔ بندہ دل دا مومن ہوے، دل دا نرم ہوے، دل دے اندر خیر رکھی ہوے، او بندہ امیر ہوندا جے۔ کئی گدے گلاں کردے نے فلانا بندہ دل دا امیر ہے۔ کوئی ضروری نہیں کہ پیسہ خرچ کرن دے نال تیری زبان وچوں خیر نکلے تو بڑا امیر بندہ ہے۔ تو جدوں ہی بولے اچھا بولے تو بڑا ہی امیر بندہ ہے۔ تیرے ہاتھ پیر زبان کولوں کسے نو تکلیف نہ پہنچے تو بڑا ہی امیر بندہ ہے۔ تے جے تیرے کول پیسہ بھی ہے تے اللہ نے تینوں نرمی کولوں محروم کر دیتا ہے تے تیرے جیسا برا شخص کوئی نہیں کائنات دے اندر۔ نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ تواڈے نزدیک مفلس ہووے جہدے کول پیسہ نہیں ہے۔ میں محمد کہہ رہا صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت دا مفلس وہ ہوئے گا قیامت والے دیہاڑے جیڑا حج لے کے آئے گا۔ سنیے غور کیجئے، میری امت دا مفلس قیامت والے دن وہ ہوئے گا جیڑا روزے لے کے آئے گا، جیڑا صدقے لے کے آئے گا، نمازاں لے کے آئے گا، عمرے بڑے کیتے ہون گے، قرآن بڑے پڑھے ہون گے، نفل بڑے پڑھے ہون گے، نیکیاں بڑیاں کیتیاں ہون گیاں، لیکن محبوب نے فرمایا میری امت دا وہی مفلس ہوئے گا جنہیں اتنیاں نیکیاں کیتیاں نے لیکن ظلم اتنے کیتے نے، لوگاں دے حق اتنے کھادے نے، نا انصافیاں اتنیاں کیتیاں نے، دنیا دے لوگاں نو اتنا دکھ دیتا ہے، زبان دے نال ہاتھ دے نال لوگاں دیاں اتنیاں عزتاں اچھالیاں نے، لوگاں دیاں اتنیاں عزتاں پاش کیتیاں نے کہ اے دے حج جیسے نیکیاں پہاڑاں جیسیاں اللہ تقسیم کر دے گا۔ اللہ سارے لوگاں، کیونکہ اتھے پیسہ تے ہونا نہیں، قیامت والے دیہاڑے پیسہ تے ہونا نہیں، نہ کوئی رشوت چلنی، نہ کوئی سفارش چلنی، پھر معافی تلافی کیویں ہوئے گی؟ اللہ فرمان گے اے دی نیکیاں ونڈ دو، اے دی نیکیاں تقسیم کر دو۔ اج دے کول پیسہ کوئی نہیں، نیکیاں بڑیاں کیتیاں نے، جے تے الزام لایا ہے انہوں اے دا حج دے دیو، جس ہور تے الزام لایا ہے انہوں نمازاں دے دیو، کسی ہور دی عزت اچھالی ہے انہوں اے دے روزے دے دو، اے دے عبادات دے دیو، اے دا صدقہ دے دیو۔ یا اللہ ساریاں نیکیاں تے ایدیاں وڈی گئیاں نے۔ اے میں حدیث سنا رہا، اے میں تانوں حدیث دا ترجمہ سنا رہا، صحیح حدیث۔ یا اللہ ایدیاں ساریاں نیکیاں تقسیم ہو گئیاں نے، اے دے پلے تے کچھ نہیں بچیا، حق لین والے ہجے بھی باقی نے۔ انہیں ظلم اتنے کیتے نے، اے ایویں حاجی صاحب بنیا رہا دنیا تے، اے ایویں دنیا تے جناب اپنے آپ نو سمجھدا رہا میرے جیسا نیک کوئی نہیں۔ انہیں کسا بھی ہو جائے کیتے نے، انہیں پاپ اتنے کیتے نے۔ یا اللہ بندے حق لین والے ہجے بھی کھڑے نے، دنیا تے تیرے کولوں منگ نہیں سکدے سی، اے جابر سی، دنیا تے نے کسی دی عزت اچھالی، ڈر کے کوئی سہم کے چپ ہو گیا، وہ آندے نا عزت آلہ اندر چلا گیا تے بزتے برے آکھیا میرے کولوں ڈر گیا۔ ایویں بات ہے نا، بس دنیا تے تیرے کولوں لے نہیں سکیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرمان گے ہجے حق لین والے باقی نے، نیکیاں دیاں تقسیم ہو گئیاں نے، ہن ان کرو جڑے جڑے لوگاں دا انہیں حق ماریا، عزت اچھالی ہے، عیب جوئی کیتی، چغلی کیتی، غیبت کیتی، گالاں دتیاں، بدتمیزی کیتی، بد اخلاقی کیتی ہے، دل دکھایا ہے، انہاں سارے دے گناہ لے کے دے پا دے۔ نیکیاں بھی چلیاں گئیاں تے دوسرے دے گناہ بھی، تے پھر کی ہوئے گا؟ نبی پاک نے فرمایا اللہ فرمان کے ہن اس نو اٹھا کے جہنم میں سٹ دے۔ گئیاں نمازاں گئے، روزے حج گیا، زکات گئی، صدقات گئے، سب کچھ گیا۔ اللہ تے بڑا رحیم ہے، اللہ تے بڑا مہربان ہے، نبی رحمت للعالمین ہے، دین دے اندر برکت اور خیر اور سکون اور عزت رکھی ہے رب نے۔ لوگاں نو دین پسند نہیں، لوگاں نو شیطان دی چال پسند ہے، لوگاں نو شیطان دا راستہ پسند ہے۔ اللہ اور اللہ دے رسول دے نال محبت بناوٹی ہے، دکھلاوے والی ہے، صرف منہ تک ہے، حلق تو تھلے کوئی محبت نہیں، حلق تو تھلے ہر کم شیطان آلا، حلق تو اتے لا الہ الا اللہ۔ اس منافقت نو ہی اسلام نے منافقت آکی۔
تیری رحم دلی کتھے گئی؟ رب تیرا مہربان ہے، رب تیرا رحیم ہے، رب تیرا کریم ہے، رب تیرا مہربان ہے، نبی تیرا رحمت للعالمین ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جڑا نرمی تے رحمت کو محروم ہو گیا، خیر کو محروم ہو گیا، رب العالمین نے جو ایک حصہ رحمت دا پوری کائنات تے ونڈیا، تیرے کو آدھا ہی کوئی نہیں۔ رب دی رحمت دا حصہ تیرے اندر داخل ہی نہیں ہویا، کس چیز دا تینوں فخر ہے؟ کیوں تو سخت دل ہے؟ گھر دے اندر بیوی بچے تیرے کو سہم کے رہندے نے، گالی تو سوا تو بولدا نہیں، مندیاں تو سوا تو بولدا نہیں، اخلاق تیرے برے نے، نمازاں کتھے، جمعے پڑھنے، تلاوت، روزے، تو کی سمجھنا ہے تیرے واسطے اے ذخیرہ آخرت ہوئے گا؟ یہ تو زبان دا ترش تے سخت دل رہے ہو، مینوں اللہ دی عزت دی قسم ہے تیریاں پہاڑاں جیسی نیکیاں نو رب میرا برباد کر کے رکھ دے گا۔ انسان بن جائیے، مسلمان بن جائیے، اللہ تعالیٰ دی رحمت نو پہچانیے، اس دیا مہربانیاں کہ جس نے اتنیاں آسانیاں اور رحمتاں اور برکتاں رکھیاں نے۔ چند حدیث تے غور فرمائیے کہ رب کتنا مہربان ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین دے اندر ایک حدیث تے غور فرمائیے۔ نبی پاک نے فرمایا نمازاں پڑھان والے امام اپنے نمازیاں دا خیال رکھیا کرن۔ نمازاں پڑھان والے، ایک شکایت ہوئی نبی پاک دے صحابی دی حضرت سعد دی کہ اللہ دے رسول یہ نماز بہت لمبی پڑھاندے نے۔ نبی پاک نے فرمایا میں نبی رحیم ہاں، میں نبی، اللہ نے مینوں رحمت للعالمین بنایا ہے، میں جو دین لے کے آیا اس دین دے اندر آسانیاں نے، اس دین دے اندر خیر ہے۔ فرمایا بوڑھیاں دا خیال رکھیا کرو۔ خود اپنے بارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل کردا ہے کہ میں نماز لمبی پڑھاواں، لیکن جدوں میں بچیاں دے رون دی آواز سننا تے انہاں دی ماواں نوں تکلیف ہوئے گی، بچے رو رہے ہیں۔ اج بھی مسجد نبوی دے اندر عورتاں نمازاں پڑھ رہی ہیں، ہن جماعت ہو رہی ہوئے، بچیاں دے بلکنے دی آواز آندی، امام نماز مختصر کر دیندا ہے۔ اے رسول پاک دی سنت ہے۔ جس دین دے اندر اتنی نرمی ہے، جس شریعت دے اندر اتنی نرمی ہے کہ نماز دے اندر قرآن دی قرات بچیاں واسطے مختصر کر دو، بوڑھیاں واسطے نماز مختصر کر دو، اس دین دے اندر اس دین نو نازل کرنے والا رب کتنا مہربان ہوئے گا، اور تیرے محمد رسول اللہ کتنے رحیم اور کریم نبی، تیرے اندر نرمی کیوں نہیں؟ احساس کیجئے اپنے اندر احساس، وائے ناکامی مکائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ احساس بہت بڑی چیز ہے، احساس کیجئے۔ ظلم زیادتی دیکھ کے منہ تو بات کرنا احساس، احساس اگر خود احساس نہیں کرنا، احساس کس نو کہندے نے؟ ایک اور حدیث تے غور فرمائیے، میں مسافر ہاں، سفر کر کے آنا، میرے واسطے فرض روزے دی بھی چھوٹ ہے، یا کوئی بھی مسافر ہوئے، کوئی بھی سفر کرنے والا ہوئے، رمضان دا فرضی روزہ نہ رکھے، بعد وچ رکھ لوے، اللہ اتنا مہربان ہے، رمضان تو بعد دے اندر بھی فرضی روزہ رکھن دا اللہ فرض جتنا ثواب عطا کرے۔ مسافر واسطے نماز 2 رکعتاں کر دیتیاں میرے اللہ نے۔ سن دے آئیے احساس کتنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو۔ میرے نبی پاک نے فرمایا تو سب پگڑی بننی ہے، سر دے اتے کی امامہ بنے ہیں، پگڑی بننی ہے، وضو کر رہے ہو، وضو دے اندر سر دا مسح کرنا لازم ہے، وضو دے اندر سر دا مسح کرنا ضروری ہے۔ نبی پاک نے فرمایا پگڑی نہ لاؤ، پگڑی دے اتے مسح کر لو۔ جنہیں سر تے پگڑی بنی امامہ بنے ہیں وہ نہ لاوے پگڑی، حدیث مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، اتنی دین دے اندر گنجائش، اتنا دین آسان، اتنا میرا رب مہربان، اتنا دین دے اندر رحمت، اتنے محمد رسول اللہ رحیم و کریم۔ فرمایا سردی ہے، جراباں پائیاں نے، مسح کر لو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسح کر لو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک صحابی آیا، اللہ دے نبی ہلکتا، میں ہلاک ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا۔ محبوب نے فرمایا تینوں کی ہویا ہے؟ آندہ اللہ دے رسول فرض روزہ رکھے ہیں، میں اپنی بیوی دے قریب چلا گیا۔ محبوب نے فرمایا پھر 2 مہینے دے لگاتار روزے رکھ لے، یہ 60 مسکینہ نو کھانا کھوا دے۔ آندہ اللہ دے رسول دونوں کماں دی گنجائش نہیں، غریب اتنا، میرے تے گھر دا چولہا بڑا مشکل چلدا ہے،
میں 60 مسکیناں نو کتھوں کھانا کھوائیں؟ اللہ دے رسول علیہ السلام میرے کو ایک روزہ پورا نہیں ہو سکیا، 2 مہینے دے لگاتار روزے میں کیویں رکھاں؟ محبوب نے فرمایا پھر بہ جا۔ سبحان اللہ، ایک بندہ ٹوکرا کھجوراں دا لے کے آیا، صحیح البخاری دی حدیث، تیرا دین رحمت، تیرا نبی رحمت، تیرے تے رب مہربان، تیرے رب دی صفت رحمان و رحیم، تو سخت دل کیوں؟ جو میں بات سمجھانا چاہنا، تیرے اندر سختی کیوں ہے؟ تیرے اندر ترشی کیوں ہے؟ تیری نماز نے تینوں کی دیتا ہے، تیرے روزے نے تینوں کی دیتا ہے، تیری عبادات نے تینوں کی دیتا ہے۔ تو آنا ہے جی میں تے بڑا نرم دل ہاں، میں لوگاں دے دکھ سن کے رو پینا، میں لوگاں دی تکلیفاں محسوس کر کے مینوں بڑا نرم دل، لیکن تو زبان نال کتنے تیر چلانا ہے، تو زبان نال کتنیاں چغلیاں کردا ہے، تو زبان نال کتنیاں غیبتاں کرنا ہے، تو زبان نال کتنے لوگاں دیاں عزتاں اچھالیاں نے، تیری نرم دلی کتھے وے؟ اے نرم دلی ہوندی زبان سخت، زبان دے نشتر، گالی گلوچ، پیٹھ پیچھے بہ کے غیبتاں تے چغلیاں کرنیاں، لوگاں دیاں عزتاں اچھالنیاں، تو نرم دل نہیں؟ اللہ دی قسم ہے رب نے تینوں نرمی کولوں محروم کر دیتا۔ تو نرم دل نہیں ہے، تو نمازی ہے سمجھ اپنے آپ نو نمازی، تو روزے رکھدا ہے سمجھ اپنے آپ نو روزے دار، تو حج کیتا ہے سمجھ اپنے آپ نو میں حاجی ہاں، لیکن تیری زبان دے نشتر، تیری زبان دے تیر، تیری زبان دا زہر اتنا زہر ہے، کتنے لوگاں دے دل توڑے نے، کتنے لوگاں نو چھلنی کیتا ہے، کتنیاں عزتاں اچھالیاں نے، کتنیاں جھوٹیاں تہمتاں لائیاں نے، کتنے جھوٹے الزام لائے نے، تیری نمازاں قیامت والے دن اللہ دی قسم ہے تیرے کم نہیں آنے۔ نبی پاک نے فرمایا بیٹھ جا، میں مہربان نبی ہاں، میرا رب رحمان ہے، میری رب دی رحمت دے 100 درجے نے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک بندہ ٹوکرا کھجوراں دا لے کے آیا، آندا اللہ دے رسول اے صدقہ کر دیو۔ نبی پاک نے فرمایا او کتھے گیا جیڑا آندا سی میں ہلاک ہو گیا؟ او کتھے گیا؟ جلدی نال اٹھ کے آندا اللہ دے رسول میں وہاں۔ میرے نبی نے فرمایا آ لے جا کھجوراں، 60 مسکیناں نو مدینے کھوا دے، 60 مسکیناں نو مدینے کھوا دے۔ میں نبی رحیم ہاں، میں نبی رحمت للعالمین ہاں، میری شریعت بڑی نرم ہے، میرا رب بڑا مہربان ہے، میں چاہنا کہ میری امت بھی اسی طرح آپس دے اندر شیر و شکر ہوئے، میں نبی چاہنا کہ میری امت دے اندر بھی اتنی خیر ہوئے، میں نبی چاہنا کہ میری امت دے لوگ بھی ہلاکت دی طرف نہ جان، میری امت دے لوگ بھی بربادی دی طرف نہ جان، میری امت دے لوگاں دے دل نرم ہو جان۔ محبوبہ ٹوکرا پکڑیا، سر تے رکھیا تے نبی وال دیکھ کے آندا ہے اللہ دے رسول پورے مدینے دے اندر میرے تو وڈا غریب بھی کوئی نہیں۔ ٹوکرا کھجوراں دا سر تے رکھیا ہے، آندا اللہ دے نبی تسی آندے ہو غریباں نو کھوا دے۔ محبوب جی اللہ دی قسم ہے مدینے دی چاروں نکراں دے اندر میرے تو وڈا غریب ہی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ کریم، میں نبی تو قربان جاواں، میں اپنے نبی رحیم تو مہربان تو قربان جاواں، میں رحمت للعالمین نبی دی عظمت تو قربان جاواں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ مومنا واسطے میرا نبی رؤوف الرحیم۔ میرا نبی آندا ہے اچھا تو گناہ بھی کیتا ہے، تو فرضی روزہ بھی اپنا ضائع کر بیٹھا ہے تے غریب بھی ہے تے جا پھر ایک کھجوراں گھاری لے جا، خود کھا، بیوی بچیاں نو کھوا، رب تیرا کفارہ یہی قبول کر لے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اتنی رحمت، اتنی برکت، اتنا احسان، اتنا احساس کیوں؟ مہمان آ گیا، میرے نبی نے 9 گھراں دے اندر پیغام بھیجے ہے، کوئی میرے مہمان نو روٹی کھوا دو۔ تسی کی سمجھدے ہو میرے نبی دے گھر روٹی ہوندی تے میرے نبی اعلان کر دے؟ آئے اس گل نے تڑپا دیتا ہے، اس گل نے سینہ چھلی کر دیتا ہے۔ نبی دے 9 گھراں دے وچ کھانا کوئی نہیں، مہمان میرے نبی دے، محمد رسول اللہ مسجد وچ اعلان کر رہے ہیں کون ہے جو اس مہمان دی میزبانی کرے؟ سبحان اللہ۔ میرے نبی دا صحابی اٹھیا، ابو طلحہ آندا اللہ دے رسول میں لے جانا تواڈے مہمان نو، میں گھر لے جانا، لیکن گھر دی حالت کے وے؟ بچے بھی نے، بیوی بھی ہے، خود بھی بھکھا ہے، اکو روٹی ہے گھر دے اندر۔ گھر جا کے اپنی بیوی نو آکھیا ام سلیم رسول اللہ دا پرانا آ گیا ہے، نبی پاک دا مہمان آ گیا ہے، روٹی کھوانی۔ سبحان اللہ، وہ بیویاں بھی ایسیاں سن یار،
وہ بیبیاں بھی بڑی کرما والیاں سن, بڑے جگرے تے دل والیاں سن. ساڑیاں بیبیاں کی کردیاں نے؟ اڑ کے گاٹے پہ جانا, گرمی سردی ویلا کوئلہ ہی کوئی نہیں پراؤنے آتا, 100 گل سنا دینی ساڑی بیبیاں نے. ہاں جی, بندہ شرمو کو شرمو بیچارہ کسے نو پانی پیوا کے راضی نے. ہاں مسلمان مہمان نوازی دے جمعے دے خطبے سن لئیے تے اسی آنے سارا کچھ میں ہی ہاں. سلیم آدھیے تسی لے آئے ہو رسول اللہ دا پرونا تے کوئی گل نہیں, اج میں بھی نہیں کھاواں گی تے تسی بھی نہیں کھاؤ گے تے کھان گے ساڑے بچے بھی نہیں, سارے بھوکے سون گے. رسول اللہ دا پرونا جڑا ہے ایویں نہیں موڑنا. کی ہوئے گا؟ چراغ جلدا ہے, ترتیب پلانے کی تھی, میاں بیوی دونوں نے مل کے پلانے کی تھی. احساس, رحمت, مہربانی, رحیم. احساس کس نو کہندے نے, رحمت کس نو کہندے نے, نرمی کس نو کہندے نے. تو نمازاں پڑھ کے جھوٹے الزام لگا کے, تو نمازاں پڑھ کے حج کر کے عمرے کر کے لوگاں دی لڑائیاں گھراں کروا کے, لوگاں دے اندر فتنے پیدا کروا کے, لوگاں دیاں عزتاں اچھال کے اپنے آپ نو تو پتہ نہیں کی سمجھی پھردا ہے. سنیے, مسلمان بن جائیے, انسان بن جائیے. سلیم آندھی ان کریے جدو رسول اللہ دا پرونا کھانا کھان لگے گا چراغ بجھا دیاں گے. ترتیب سوچی, ایویں ہی ہویا. واقعہ تساں سنے ہیں, مہمان نے سیر ہو کے کھانا کھاتا, بچے بھوکے سو گئے, سلیم بھوکی سو گئی, ابو طلحہ بھوکے سو گئے. صبح اٹھے, اذان ہوئی, وضو کیتا, مسجد نبوی گئے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے مسکرا پے. ابو طلحہ مسکرائے, محبوبہ مسکرائے کیوں؟ محبوبہ ہنسے کیوں؟ اللہ دے رسول ہنسے کیوں؟ میرے محبوب نے فرمایا, ابو طلحہ جو رات تو کم کیتا ہے وہ کم ویکھ کے میرا رب بھی عرش تے ہنستے. جیڑا ابو طلحہ تساں کم کیتا ہے اے کم ویکھ کے میرا اللہ بھی عرش تے مسکرا پیا ہے. میں کیوں نہ مسکرائیں؟ رحمت کس نو کہندے نے, احساس کس نو کہندے نے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ایک دن گھر دے اندر بیوی کہن لگی کوئی میٹھا بنانا ہے. فرمایا میرے کو اتنی گنجائش نہیں. وقت دا خلیفہ, احساس, نرمی, رحمت, رحیمی, کریمی اللہ نے کٹ کٹ کے اپنے صحابہ دے اندر بھر دیتی سی. رحمت للعالمین. نبی تو صرف نبی دیاں گلاں کرنا ہے, تو صرف نبی دیاں گلاں سننا ہے. کدی اپنے سینے دے اندر بھی چانک کے دیکھ, اپنے دل دے اندر بھی تیرے دل دی کیفیت کیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی بیوی آندی ہے گھر کدی میٹھا نہ پکا لئیے, کوئی حلوہ نہ بنا لئیے. صدیق آندے نے میرے کول گنجائش نہیں. وقت دا حاکم, وقت دا امیر المومنین, وقت دا خلیفہ, گھر دے اندر کوئی میٹھی چیز بنان واسطے گنجائش نہیں. سبحان اللہ. بیوی نے کی آکھیا؟ بیوی نے تھوڑا تھوڑا کر کے روزانہ کچھ بچایا. ایک دن حلوہ بنا لیا. صدیق دے گھر ایک دن میٹھا بن گیا. دسترخوان تے آیا صدیق دے سامنے. واہ صدیق اکبر تو امت نو کتنا مقروض کیتا ہے. نام رکھنا صدیق بڑا آسان ہے, ابو بکر صدیق دا تذکرہ کرنا بڑا آسان ہے. لیکن سنیے, سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا اے کتھوں آیا ہے, اے کتھوں آیا ہے؟ بیوی اہلیہ زوجہ اہدیہ نے, میں اپنے روزانہ دا جو ساڈا خرچ سی تھوڑا 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 بچا کے ایک دن میں حلوہ تیار کر لیا. سیدنا صدیق آکھدے نے یہ مطلب ہے تھوڑے تے ساڈا گزارا ہو سکتا ہے. یہ مطلب ہے جو تو گنجائش کیتی ہے اس گنجائش تے ساڈا گزارا ہو سکتا ہے. آپ نے فرمایا اتنا میرا وظیفہ ہر مہینے بیت المال دے وچوں کم آئے گا, کیونکہ کم دے اندر صدیق دا چولہا چل سکتا ہے. کم دے اندر صدیق اکبر دا چولہا, اتھے تے ساڑے افسراں دیاں افسر شاہیاں ہی نہیں ختیاں ہوندیاں. ہاں جی, کوئی جناب اتوں آ رہے ہیں تے کوئی فلوس آ رہے ہیں تے کوئی تحفے آ رہے ہیں تے کوئی رشوت آ رہی تے ضرورتاں پھر بھی پوریاں نہیں. کدی بچہ بیمار ہویا پیا, کدی آپ بیمار ہویا پیا, کدی کچھ ہویا پیا. احساس کیجئے, اپنی نرمی کیجئے, اپنے اندر نرمی احساس کیسا. آئیے آخری دو باتاں کر کے میں بات ختم کراں. میری ماں عائشہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرمان لگیاں, محبوبہ میں ایک گل سنی ہے, ہر نبی نو اللہ نے اختیار دیتا ہے دعا دا. لکل نبی دعوت مستجاب, ہر نبی نو اللہ نے اختیار دیتا ہے ایک دعا دا کہ او جو مرضی دعا کرے رب او دی قبول کرے گا. محبوبہ
تسی وہ کیڑی دعا کر لئیے یا کرو گے؟ محبوب نے فرمایا اجے نہیں کیتا، جدو میری ساری امت پریشان ہوئے گی میں رب کو ادو یہ دعا کراں گا، جدو میری ساری احساس نبی نو تیرا ہے، لیکن تو شرک کرے گا نبی دی شفاعت نصیب نہیں ہوئے گی، تو بدعت کرے گا، سن لے کوئی غلط فہمی ہے نہ رہے کہ میں ہن جو مرضی کرتا رہا میری نبی نے شفاعت کرنی ہے، تو ظلم کیتا شفاعت نہیں ملے گی، تو شرک کیتا شفاعت نہیں ملے گی، الگ حدیث ہے، تو بدعت کیتی شفاعت نصیب نہیں ہوئے گی، الگ حدیث ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی، تینوں شفاعت نصیب ادو ہوئے گی جدوں تیرا عقیدہ اور عمل شرک اور بدعت کو پاک ہوئے گا۔ اور سنیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا چچا میرے نبی پاک رات نو سوئے نے، قیدی آئے نے، قیدیاں دیا مشکاں بدیاں نے، میرے نبی پاک سو نہیں رہے، احساس نرمی رحمت رحیمی کتنی ہے، کروٹاں بدل رہے ہیں میرے نبی، صحابی آندہ اللہ دے رسول علیہ السلام کی وجہ ہے، کیوں پریشان ہو، نیند نہیں آ رہی؟ محبوب نے فرمایا میرا چاچا عباس قیدیاں دے اندر ہے، کس کے مشکاں بنیاں نے، کس کے ہاتھ پیر بننے نے، میرا چاچا کرہ رہے ہیں، میرے چاچے دے کرہن دی آواز آ رہے، میں محمد نو آرام نہیں آ رہا، میں نبی ہاں، میں رحمت للعالمین ہاں، میرے چاچے نو تکلیف دے اندر دیکھ کے اپنے چاچے نو میں نو آرام نہیں آ رہا، اے خاموشی دے نال گیا، صحابی نے جا کے رسول اللہ دے چاچے دیا مشکاں ڈھلیاں کر دی، رسول اللہ دے چاچے دیا رسیاں ذرا نرم کر دی دیا، چاچے نو سکون آیا، واپس آئے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھیا کہ میرا چاچا خاموش ہو گیا ہے، ہن چاچے دے کرہن دی آواز نہیں آ رہی، کیوں؟ صحابی آندہ اللہ دے رسول توڑے چاچے دیا مشکاں ہتھ کڑیاں میں ذرا ڈھلیاں کر دی دیا، نبی پاک نے فرمایا جڑے میرے نال چاچے دے ہور قیدی نے انہاں دی بھی ڈھلیاں کیتیاں نے؟ آندہ نہیں، فرمایا جا سارے دیا مشکاں ڈھلیاں کر کے آ، میں محمد رحمت للعالمین، میں نبی کدی ان عدل کر کے دکھا نا، کدی ان عدل کر کے دکھا، پتا چلے کہ تینوں نبی پاک نال محبت ہے، پتا چلے کہ واقعی تو عاشق رسول ہے، پتا چلے کہ واقعی تینوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال سچا پیار ہے۔ اور سنیے لوگوں ایک بات بھی سن لیجئے، احساس کس نو آکھ دینے، دنیا کائنات دے اندر اس کو بڑا احساس نہیں، اے احساس والی بات جو میں ہن سنان لگا اے اتنا بڑا احساس ہے کہ اس گل نو سن کے میرے محمد بھی رو پئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے اللہ نو کہن لگے یا اللہ سنا شد اخو کا، اے اللہ میرا بھائی ہے جدا نام ہارون ہے، اللہ تو مینو نبی بنایا ہے، اللہ جے کدی میرے بھائی نو بھی نبی بنا دے میں اسی دونوں بھائی مل کے تیری توحید دی دعوت دیتا کری۔ میرے نبی نے حدیث سنائی نا تے نبی پاک نے قسم اٹھا کے کی فرمایا، لوگو اللہ دی قسم ہے جدوں دی کائنات بنی ہے کسے بھائی نے اپنے بھائی نال اتنی محبت نہیں کیتی ہونی جڑی محبت موسیٰ نے ہارون نال کی۔ بھائی بھائیاں دے دردی ہوندے تے بھائی بھائیاں دیاں باواں، ہاں جی، لیکن اللہ آج اس زمین تے کی ہو گیا ہے، بھائی تے مشکلات پیدا کر رہے ہیں، بھائی تے بھائیاں نال ظلم کر رہے ہیں، بھائی تے شریکہ بن گیا ہے، جے تو کوئی مرلہ زمین دا لین لگے تے سب تو پہلے آنا میرے بھرا نو پتہ نہ لگے، تو بھرا تو چوریاں کرنا ہے، آندہ ہے مسلمان ہاں، آندہ ہے میں نمازی ہاں، آندہ ہے میں اہل الحدیث اہل السنہ ہاں، آندہ ایویں تے بھرا نو دشمن سمجھنا ہے، بھرا نال تیری بول چال کائی نہیں، تو کی سمجھنا ہے تیرے دل وچ رحمت ہے، تو کی سمجھنا ہے تیری نیکیاں اللہ قبول کرے گا، تیری نمازاں اللہ قبول کرے گا، سکے خون دے رشتیاں نو تو شریکہ تے برادری بنا دیتا ہے، نام محمد رسول اللہ دا لینا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے اندر اتنی بھی نرمی نہیں ہے، اللہ اکبر، میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے نے، میرے محبوب نے فرمایا اللہ دی عدالت لگی ہوئے گی، میرا اللہ غیظ و غضب دے اندر ہوئے گا، ایک بندہ آئے گا آکھے یا اللہ میں نو معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ فرمان گے دیا نیکیاں لے کے آؤ دے گناہ لے کے آؤ، گناہ بڑے نے نیکیاں بھی بڑیاں نے، اچھا ہون کوئی تیرے اندر کوئی ایسا عمل، یا اللہ ایک عمل ہے میرے اندر احساس سی،
اچھا تیرے اندر احساس سی، حدیث ہے بخاری دی، آخری بات ختم، تیرے اندر نرمی ہے، احساس ہے، کیڑا احساس؟ یا اللہ مینوں تو بڑا نوازیا سی میرے اللہ، میرے کول پیسہ سی، لوگ میرے کول قرضہ لیندے سن، لوگ میرے کولوں قرضہ لیندے سن، ٹائم آ جاندا سی اسی تے سود لینے ہاں تے دینے ہاں نا، ہاں جی حرام ماں دے نال بدکاری کرن تو بھی مسلمان باز نہیں آ رہا۔ رسول اللہ نے یہی فرمایا نا، جو سود کھاندا لیندا دیندا ہے اپنی ماں نال زنا کردا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا جڑا سود لیندا ہے یا دیندا ہے اپنی ماں نال بدکاری کردا ہے، ایڈا مسلمان گر گیا ہے، احساس کتھوں آندا؟ اللہ دے رسول نبی پاک نے فرمایا یہ بندہ کہے گا یا اللہ میرے دل نرم سی، یا اللہ میں نمازاں بھی پڑھتا سی، گناہ بھی ہوئے نے برابر ہو گئے، لیکن میرے اندر ایک نیکی ایک وصف یا اللہ تو رکھے ہے، یا اللہ تیری صفت رحمان رحیم سی، یا اللہ تیرا نبی رحمت للعالمین ہے، اور یا رب کریم مینوں بھی تساں احساس تو محروم نہیں کیتا، میں تیرے بندے نوں قرض دے دیندا، وعدہ آ جاندا، بندہ اپنا وعدہ نہیں لٹا سکدا، آندا میرے کول ٹائم تے پیسے نہیں بنے، یا اللہ میں تیرے بندے نوں مہلت دے دیندا، پھر وعدہ آ جاندا، پھر او دے کول ٹائم پیسے نہیں بنے، میں یا اللہ پھر مہلت دے دیندا۔ اچھا تو میرا بندہ ہو کے اتنا میرے بندیاں دا احساس کرتا رہا، تیرے دل میں جتنی نرمی رہی میرے بندیاں دی، اللہ اکبر۔ سنیے صحیح حدیث فیصلہ ہون لگا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کہہ رہے نے اے میرے بندے جے تو میرا بندہ ہو کے میرے بندیاں نال نرمی کردا رہے ہوں، جے تو میرا بندہ ہو کے میرے بندیاں دا احساس کردا رہے ہوں، تے آج میں رب ہو کے تیرا احساس کیوں نہ کرا؟ جا میں تینوں معاف کر دیتا، جا میں تینوں معاف کر دیتا ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، میرے محمد رسول اللہ نو اللہ نے رحیم بنایا ہے، یہ دین رحمت ہے، اس دین وچ بڑی نرمی ہے، توحید وچ کوئی لچک نہیں، سنت وچ کوئی لچک نہیں، سنت تے عمل کیجئے، بدعت تو دور ہو جائیے، توحید تے عمل کیجئے، کسی دا حق نہ کھائیے، انشاءاللہ اس تو ود کے گناہ سمندر دی جگ تو بھی زیادہ ہون گے، میرا اللہ جنت عطا کر دے گا۔ اللہ سانو نرمی عطا فرمائے، ساڑے دلاں نو نرم کر دے، احساس ہو جائے، احساس اپنے اندر پیدا کیجئے۔ جس دے اندر احساس اور نرمی نہیں ہے وہ مت سمجھے کہ میری نمازاں میرے کام آ جان گیا، میرے روزے میرے کام آ جان گے، میری عبادات میرے کام آ جان گے، وہ دے کام کچھ بھی نہیں آئے گا، نہ روزے نہ نمازاں نہ عبادات نہ حج نہ صدقہ کچھ بھی کام نہیں آئے گا جو تیرے اندر نرمی نہیں ہے، تیرے اندر احساس نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سڑے دلاں نو نرم فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔